بسم الله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله. So your paragraph present a very specific ontological and civilization and capital. میرے خیال میں ontology جو لفظ ہے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ اکثر جو اس کا استعمال کرتے ہیں وہ بغیر سمجھے، تو اصطلاحات کا کم استعمال ہونا چاہیے. اصطلاحات کا نہیں، لیکن یہ کہ ٹیکنیکل جو ویکیبلری ہے اس کا کم سے کم استعمال ہونا چاہیے، خاص طور پہ جو مبہم ہے جیسے اونٹولوجیکل لوگ استعمال کرتے ہیں بے تحاشا آج کل، پتہ نہیں کیوں. اور اس سے جو ہے کیونکہ یہ ادوات ہیں فہم کی، اگر اس سے فہم بڑھا نہیں ہے بلکہ فہم جو ہے کم ہو رہا ہے تو اس کو نہیں، اس لیے اونٹولوجی کو میرے خیال میں نکال دیں. پولیٹیکل تھیولوجی بے معنی لفظ ہے، اس کو بھی نکال دیں. مورل انتھروپولوجی کو بھی نکال دیں، ہسٹوریکل سوسیولوجی کو بھی نکال دیں. سویلائزیشن کریٹیک ٹھیک ہے. اب اس میں یا تو مطلب یہ کہ دوسرے الفاظ لیں یا یہ کہ اب جیسے جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کوئی دوسرے الفاظ اس میں استعمال ہو سکتے ہیں کہ کیا. Below is a structured ontological extraction analysis of the passage. اچھا جی، ontology is present in the passage. کیا مطلب ontology؟ moral ontology صرف لیکن morality of capitalism بس کافی ہے. ontology یہاں جو ہے ایک redundant لفظ ہے. The passage rejects the modern economic morality that treats capital as a neutral economic instrument. Instead, capital is treated as a moral, spiritual reality. ٹھیک ہے. Core claim: capital is equal to institutionalized greed and covetousness. ٹھیک ہے. institutionalized capital is the concrete، یہ زیادہ بہتر ہے، جو concrete form of، وہ institutionalized بھی ہے، concrete form of greed and covetousness. ٹھیک ہے. قرآنک کیٹیگری ان وہ قرآن ایکسپٹ تکاثر. تکاثر کا مطلب اینڈلیس کے ایکومولیشن نہیں ہے، ہمیں وہ بھی ہے، لیکن یہ کہ ایکومولیشن فار دا سیک آف ایکومولیشن، یہ کیپٹل کی تعریف ہے. تو مطلب سیب جو ہے، سیب ایپل کو لے لیں، اس کے دو ایسپیکٹ ہیں. آپ اس کو کنزیوم کرتے ہیں، کھاتے ہیں بھوک، تو یہ اس کا تو ایپل ان معنوں میں کیپٹل نہیں. لیکن اگر ایپل کو آپ استعمال کریں اس لیے کہ ایپل کی مقدار میں اضافہ ہو، یعنی 2 ایپل ایک سے بنائیں آپ، تو وہ ایپل پھر کیپٹل بن جاتا ہے. تو ہر چیز جو ہے کیپٹل بھی ہو سکتی ہے اور نان کیپٹل بھی ہو سکتی ہے، سمجھے. کمپیٹیٹیو ملٹیپلیکیشن، اصل چیز ہے ملٹیپلیکیشن فار کمپٹیشن، اس کا آلہ ہے انسٹرومنٹ. جب وہ آلہ جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک رہتا ہے، لیکن اس کو کانٹریکٹ بھی کرتے ہیں. اس لیے مطلب یہ ہے کہ مونوپلی کی طرف جو ہے کیپٹل کا جو رجحان ہے وہ کمپٹیشن کے خلاف ہے، لیکن یہ کہ وہ کمپٹیشن کو بالکل ختم بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے ایکومولیشن نہیں ہوگی. تو اس لیے جس چیز پہ وہ ایک ٹھہرتا ہے وہ اولیگوپولسٹک کمپٹیشن ہوتا ہے، یعنی چند بڑی بڑی فرمز کے درمیان کمپٹیشن. ایکوزیٹو رائولری، صحیح ہے. ontological implication اس کیا مطلب ہے، اس کو ontology کو نکال دیں. ابھی moral implications اور economic structures are not morally neutral. Implications or moral implication نہ بھی کہ general implications, they embody
اسپریچول ڈیزیز یہ کوئی امپلیکیشن نہیں ہے، یہ تو ایک سیدھی بات ہے کہ وہ امباڈی اسپریچول ڈیزیز بیکاز کمپٹیشن کیپٹل کو جو ہے وہ خود تو ایک کوئی بے جان چیز ہے، تو اس کو جو چاہیے وہ آلہ چاہیے جس کے ذریعے جو ہے وہ جیسے تو کیپٹل جو ہے وہ استعمال کرتا ہے افراد کو، سبجیکٹس، معاشروں کو بھی، کمیونٹیز اور اسٹیٹ کو بھی، ریاست، تو یہ آلے ہیں اس کے سارے. تو اس لیے کیپٹل جو ہے وہ کیپٹلسٹ سبجیکٹیوٹی جو ہے ایک سرمایہ دارانہ فرد جو ہے وہ اس کے بغیر جو ہے سرمایہ دارانہ معاشرے، سرمایہ دار فرد اور سرمایہ دارانہ ریاست کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جو چیز وہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سرمایہ دارانہ فرد تیار ہوتا ہے یا معاشرہ یا ریاست کا جو غلبہ ہوتا ہے وہ تو ریاست بھی جو کرتی ہے وہ سرمایہ دارانہ فرد تیار کرنے کی کوشش کرتی ہے، سرمایہ دارانہ معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے. تبھی سرمایہ دارانہ جو ہے تو اکنامک اسٹرکچرز آر ناٹ مورلی نیوٹرل، یہ صحیح ہے. دے امباڈی اسپریچول ڈیزیزز، جو اسپریچول ڈیزیز امباڈی کرتا ہے وہ فرد ہے. اسٹرکچر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا پرپس جو ہے مورل ڈیزیز ہے. اسٹرکچر ہو سکتا ہے کہہ سکتے ہیں اسٹرکچر جو ہے امباڈی مورل ڈیزیز، بٹ آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ ایٹ دا مومنٹ. اینتھروپولوجیکل انٹالوجی اس کو بھی ہٹا دیں، بے معنی لفظ ہے. دا پیسج assumes a specific یعنی تصور فرد، اسپیسیفک یہ لکھیں اسپیسیفک کنسیپشن آف ہیومن بینگ، کنسیپشن آف مین، اور وہ کنسیپشن یہ ہے کہ ہیومن بینگ فرد کا ایک خاص تصور جو ہے یہ سرمایہ داری تصور کرتی ہے یا اس پر قائم ہے. تو مین انڈر کیپٹلزم کا مطلب یہ کیپٹلزم ایک سرمایہ دارانہ فرد یا کیپٹلسٹ انڈیویجویلٹی جو ہے اس کو تشکیل کرتی ہے، اس کو قائم رکھتی ہے اور اس کو ریپروڈیوس کرتی ہے. اس کے بغیر جو ہے کیپٹلزم جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا یا غالب نہیں آ سکتا. مین ہیومن بینگ نہیں، مین بیکم ہیومن بینگ. تو ہیومن بینگ کا مطلب ہی سرمایہ دارانہ فرد ہے، تو اس لیے ہم مین استعمال کرتے ہیں. تو فرد جو ہے ایکومولیٹر بن جاتا ہے. ڈیزائرنگ اینٹیٹیز کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خواہش تو ڈیزائر جو ہے، خواہش جو ہے وہ اس کے نفس پر حکمران ہو جاتی ہے. یہ صحیح ہے. کنسمپشن جو ہے یہ کنزیومر جو ہے یہ ایک ثانوی چیز ہے. جو حقیقی جو سرمایہ دار ہے تو کنزیومر عام فرد بن جاتا ہے، لیکن جو اصل سرمایہ دار ہے وہ کنزیوم تو کرتا ہی نہیں ہے کیونکہ سرمایہ داری کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس جو سیب ہے وہ اس کو آپ کنزیوم نہ کریں بلکہ اس کو دوسرے سیب بنانے کے لیے تھے. لیکن اس میں اس کی ایک مجبوری یہ ہے کہ اگر ایک سیب کنزیوم نہیں ہوگا تو دوسرا سیب کوئی طلب نہیں کرے گا، تو معاشرے کو وہ کنزیومر معاشرہ بناتا ہے. تو معاشرہ جو ہے وہ کنزیومر یعنی کنزیوم کرتا ہے، اور معاشرہ کنزیوم کرتا ہے اور سرمایہ دار جو ہے بیسیکلی کنزمپشن جو ہے. اس لیے وہ اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ کہ سرمایہ داری کے عمل کو کنزمپشن سے الگ کر دیں کہ اس میں بڑا دیر لگتی ہے آدمی
کمائے گا، پھر خریدے گا، پھر کھائے گا، وہ کتنا کھائے گا وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے وہ فائنینشلائزیشن کا ایک یہ بھی لاجک ہے کہ کنسمپشن کے سرکٹ کو جو ہے یا تو کم کیا جائے یا بالکل ختم کر دیا جائے. یہ میں نے جو ابھی اسلامی انقلاب کے اس میں مضمون لکھا ہے کانٹ پہ، اس کے آخری سیکشن کو اگر پڑھیں تو وہ خواہشات پہ ہی ہے. تو اس پہ کمپیٹیٹیو سیلف یعنی حریص تو ہے، وہ حسد بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ حسد نہیں ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ یہ حسد ہی ہے. میرے پاس گھر ہے تو اس پہ میں مطمئن بھی ہو سکتا ہوں، لیکن ایک ایسا فرد تیار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دوسرے کے گھر کو دیکھے اور کہ یا میرا بھی اتنا اچھا گھر ہونا چاہیے، اور پھر وہ ہو گیا تو یہ حسد جو ہے اس لیے ضروری ہے. تو حرص اور حسد دونوں چاہیے، ورنہ حرص اور حسد کے بغیر جو ہے یہ انجن اس کا چل نہیں سکتا. اسلامک انتھروپالوجی نہیں ہے، اسلامک تصور فرد، کنسیپشن آف مین، فرد یا انڈیویجول. وہ عبد ہے، اخلاقی طور پہ اکاؤنٹ ہے، اسپریچولی پرپوزیو بینگ ہے، اور اس کی جو اصل چیز ہے وہ حرص کے بجائے، حرص جو ہے امراض قلوب ہے، حرص کے بجائے وہ قناعت، اور حسد کے بجائے محبت. قناعت میں فقر بھی آ گیا. فخر میں نے کم سے کم پر قناعت کرنا. ٹھیک ہے جی، تو اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. اور اصل میں یہ جو پیسج جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی مجھے پڑھ دینا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ وہ جو ڈاکٹر صاحب کا مضمون ہے سرمایہ اور ریاست، اسی کا ایک میں نے انٹروڈکشن لکھ رہا تھا انگریزی میں. وہ ابھی شائع نہیں ہوا ہے، اس کے کچھ پیسز میں نے پوسٹ کیے تھے. وہ یا تو اس بار کے اسلامی انقلاب میں شائع ہوگا یا اگلی بار. میں اس پہ ابھی بھی کام کر رہا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب اور میرے نام سے شائع ہوگا، مطلب اپنا وہ ڈاکٹر صاحب کا ہی مضمون ہے، میں نے اس میں اضافے کیے ہیں تو اس لیے اپنا نام بھی لگا دیا تاکہ غلطیاں اس کے ڈاکٹر صاحب کی طرف منسوب نہ ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رحمتک یا رحمان. آمین آمین یا رب.